अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रिएक्शन बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर होगा, आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। सबसे पहले मैं बात क्या करूँगी जनाब, मैं मेन मुद्दा आपके सामने रखूँगी और आप सब भी इसके ऊपर इत्तेफाक करेंगे। यहाँ ये सब के सब इंक्लूडेड लेकिन चले छोड़े, उसके बारे में मैं इस वक्त यहाँ बात नहीं करती। ये सब के सब जो हैं ये सितारा के ख़िलाफ़ हैं और ये सब के सब आपस में मिले हुए हैं। जी बिल्कुल, बूढ़े ग़ुलाम का चैनल रिकवर हो गया है। रिकवर कहिए, रिट्रीव कहिए या अनहाइड कहिए, ये आप सब जानते हैं कि बूढ़े ग़ुलाम का चैनल आज मेरे ख्याल दूसरा दिन है ना पब्लिक हो चुका है। मेरे ख्याल से तो ये चैनल हाइड हुआ था क्योंकि देखिए हम भी वाईटी पर काम करते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम भी सीख चुके हैं कि भाई टेक्निकल चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे काम होते हैं। तो ये पूरे का पूरा चैनल हाइड हुआ था। ये चैनल डिलीट नहीं हुआ था। जब चैनल डिलीट नहीं होता ना तो चैनल जो है फिर हाइड किया जाता है। ठीक है, अगर चैनल अपने उतने ही व्यूज़ के साथ, मतलब जो वीडियोस आपकी पिछली चली हैं और जितने व्यूज़ उसके पड़े हैं, तो इसका मतलब है चैनल जो है वो डिलीटेड नहीं था। चैनल पर स्ट्राइक भी नहीं पड़ी थी क्योंकि चैनल जो है वो स्ट्राइक छुड़वाना, ऐसे करना ये बच्चों का खेल नहीं होता और ना ही स्ट्राइक देना इतना आसान होता है। तो ये चैनल जो है वो हाइडेड था। ये चैनल हाइड कर दिया था वक्त के तकाजे के साथ। माहौल को ठंडा करने के लिए चैनल को हाइड किया गया और चैनल को फिर अनहाइड किया गया। और ये किया किसने जनाब? अनहाइड ये किया है शहबाज ने। अब से कुछ देर पहले अनवर चाचा की वीडियो आई जिसमें उसने खुले शब्दों में कहा कि शहबाज ने जो है वो अनवर का चैनल वापस जो है वो दिलवा दिया, वापस ठीक करवा दिया। इसके अलावा एक और चीज़ भी अनवर चाचा ने कही, वो ये थी कि शहबाज ने मेरे चैनल के लिए, मेरी वीडियोस के लिए, मेरे व्लॉग्स के लिए थंबनेल बनाने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार किया है? चाचा ने कहा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, अनवर चाचा के थंबनेल जो हैं वो भी कंट्रोवर्शियल होते हैं, शहबाज ने मना कर दिया। लेकिन सोचने की बात है, बूढ़े ग़ुलाम के थंबनेल्स कितने गंदे और कितने घटिया थे। शहबाज ने उसका चैनल उसको वापस दिलाया और अनवर चाचा को उसने मना कर दिया, यानी कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। अच्छा दोस्तों, मैं भी पिछले दिनों में सोच रही थी कि शहबाज को क्यों नहीं इनवाइट किया गया। शहबाज भी तो चाचा का बेटा है ना, नजमा का। ये आपस में तो सारे चचाओं की औलादे हैं, तो शहबाज के साथ क्या दुश्मनी थी? आखिर ऐसा क्या है जो शहबाज की फैमिली को इन्वाइट नहीं किया गया? अच्छा, अकबर चाचा को इनवाइट नहीं किया गया। वैसे मेरे ख्याल से तो अकबर को इनवाइट किया, बाबर को इनवाइट किया, बाकी किसी को इनवाइट नहीं किया। लेकिन सुनने में यार है कि अकबर को भी इनवाइट नहीं किया। अच्छा, एक और काम कीजिए। नैना जो है वो अब से कुछ देर पहले लाइव थी और एक और चीज़, चलो वो बात में करती हूँ। नैना जो है वो लाइव थी और लाइव में बहुत से लोग उसको नीचे कमेंट कर रहे थे। कुछ उसको लिख रहे थे कि आप सॉरी करके जान छुड़ाओ और मामला रफा दफा करो। कुछ उसे कह रहे थे कि सॉरी की तो तुम एक झूठी औरत साबित होगी और कुछ उसे ये मशवरा दे रहे थे कि तुम सॉरी कर लो, सितारा यासीन का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। अच्छा, करते फिर नीनू ने ये कहा कि कितनी बार मैं सॉरी करूं, मैं तो कई बार सॉरी कर चुकी हूं और ये मामला, ये मुद्दा फिर भी ऐसे ही रहना। करते फिर नीनू कहती है कि मैं सॉरी किससे करूं? तब ना जब कोई मुझसे नाराज़ हो। यहाँ तो सारे के सारे, फिर कहती अब मैं इनको क्या कहूँ। ठीक, नीनू की बात का मतलब क्या था कि सॉरी मैं तब करूँ ना जब कोई मुझसे नाराज़ हो, यानी कि फैमिली में से नीनू से कोई नाराज़ नहीं है। यानी कि अब तक सितारा सपोर्टर जो बात कर रहे थे कि नीनू के साथ डीडी भी मिला हुआ है, बाबर भी मिला हुआ है, ये छुप कर मिलते हैं, वो सब सच था। और इसके अलावा इस बार की नीनू की नानी के घर में एंट्री, सितारा की माँ के घर में एंट्री भी ये बताती है कि ये लोग आपस में मिले हुए थे। तो नीनू को अब ये तकलीफ़ है कि बिहाइंड द कैमरा आप लोग मुझसे नाराज़ नहीं हो, आप लोग मुझसे मिलते जुलते हो, इन फ्रंट ऑफ कैमरा आप मुझसे माफ़ी की डिमांड कर रहे हो, तो बिहाइंड द कैमरा ये सितारा से नहीं मिलती, लेकिन सितारा की माँ से ज़रूर मिलती है। सितारा की माँ से मिलती है। अब एक और चीज़ आप नोटिस करें कि अनवर चाचा को दावतनामा गया है, नी नजमा और अनवर चाचा एक हैं। ठीक है, वरना नी नजमा कभी भी ये दावतनामा ना भेजती। यकीनन नी नजमा के बाप को भी दावतनामा गया होगा। नी नजमा ने शादी, मैंने उसको पहले भी नहीं रोका था, सिर्फ बुढ़े को जल्दी ये थी, बुढ़ा चाहता था कि मैं औरतों की महफिलों में शामिल हूँ। अच्छा, मज़े की बात देखिए, अभी मुझे मरियम फ़ात का नोटिफिकेशन शो हुआ है
کہ مریم فہد نے بھی سیم آئی تھنک اسی چیز کے اوپر بات کی ہے کہ یہ سب ایک ہیں. خیر تو میں اپنے پوائنٹس یہاں رکھ رہی تھی کہ بوڑھا غلام چاہتا تھا کہ وہ ڈھولکی، مایوں، مہندی، رت جگہ ان میں شامل ہو، یعنی کہ شادی تو ابھی تک دور ہے، کافی دن ہو گئے، شادی کا ایونٹ تو ابھی تک نہیں ہوا، ہاں نکاح میں وہ شامل نہیں تھا، تو شاید اس کی بیٹی کو نہیں لگتا تھا کہ وہ نکاح میں شامل ہو، جب اس کی بیٹی نے خود کہا ہے کہ وہ پورے خاندان میں، پورے گاؤں میں جا جا کر کہتا تھا کہ شادی میں نہیں ہونے دوں گا. تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ اس نے جب انور چاچا کو دعوت دی ہے، یقیناً اپنے باپ کو بھی دی ہوگی، اور باپ جو حرکتیں کرتا رہا اس کے باوجود شہباز نے اس کو چینل ریکور کر کے دیا. اور ایک اور چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ ڈی ڈی نے بھی بڈھے غلام کو کچھ برا بھلا نہیں کہا، اس کے علاوہ انور نے بھی بڈھے غلام کو ان دونوں میں کچھ برا بھلا نہیں کہا. تو یہ تمام چیزیں یہ بات شو کرتی ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں. کیا شہباز کے لیے خاندان کی عورتوں کی عزت ویلیو نہیں رکھتی تھی؟ کیا نین نجمہ اس کے لیے عزت کی حامل نہیں تھی؟ کیا شہباز کو یہ نہیں لگتا تھا کہ اس کے چچا نے پبلک میں اس کے خاندان کی عورتوں کی عزت اچھالی، جو کہ اس کو تو بالکل زیب نہیں دیتی تھی اس کی عمر کے حساب سے؟ اچھا، اس کے علاوہ شہباز کہہ رہی ہوں، وقار کی ماں کی جو انسلٹ ہوئی، وقار کی ماں کے ساتھ جو یار باندھے گئے، وقار کی ماں کے لیے جو گھٹیا الفاظ استعمال کیے گئے. اب اس بندے کو پتہ ہے شہباز کو کہ اس بڈھے غلام کو کمی کسی چیز کی نہیں ہے، زمین جائیداد سب کچھ اس کے سامنے. آج بھی میں وہ اس کا کیا نام ہے، اکبر کا انکل کا بلاگ دیکھ رہی تھی، تو اس کے گھر کے سامنے، یعنی وہ کیمرہ پکڑ کے کھڑا ہے، اس نے بڈھے غلام کا گھر دکھایا اور پھر اس کے سامنے والا جو پلاٹ ہے وہ دکھایا، اور سامنے پلاٹ کے بھی سامنے والے گھر میں، پلاٹ میں جہاں چکی لگی ہوئی تھی آیا کھڑا تھا اور کیمرہ سے دکھا رہا تھا کہ وہ بڈھے غلام کا گھر، اور اس کے سامنے جس پلاٹ میں کھڈا سا بنا ہوا ہے، گہرا سا، لوگ کچرا وچرا زیادہ تر وہاں پھینکتے ہیں، تو وہ جگہ بھی اس نے کہا کہ یہ ساری زمین، یہ پلاٹ جو ہے یہ بھی بڈھے غلام کا ہے. یعنی کہ اس بڈھے غلام کو کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ اس کو چینل بنا کر دیتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھو اور گڑے ہوئے مردے اکھاڑو، لوگوں پہ کیچڑ اچھالو، تم حاجی ہو، اور حاجی ہو کر تم لوگوں کو دکھاؤ کہ ہاں بھائی تم ہوش میں نہیں ہو، تمہاری اصلیت اور اوقات ہے. تو شہباز کیا دودھ پیتا بچہ ہے؟ شہباز کو کیا اتنی عقل نہیں ہے؟ اپنے چینل کو تو یہ بڑا سوچ سمجھ کر چلاتا ہے، ذرا سا بھی دائیں بائیں آئیں شائیں یہ نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے کسی کنٹروورسی میں نہ گھسیٹ لیں. لیکن یہاں پر یہ اپنے خاندان کی عورتوں کی عزت کو داؤ پر لگاتے ہیں. ان کے لیے ستارہ کی ماں کی عزت ویلیو نہیں رکھتی، ان کے لیے ستارہ کی عزت ویلیو نہیں رکھتی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں انور چاچا نے بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، وہاں اس نے کہا کہ شاہ رخ کے اوپر بھی کیس ہو گیا. اچھا، یہ بھی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، انور چاچا نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ شاہ رخ کے اوپر بھی کیس ہوا، اور یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ سعودیہ والوں کے اوپر ستارہ نے کراچی میں بیٹھ کر کیس کیا تھا. ستارہ جو اسلام آباد پہنچ چکی ہے اور کیس اب ہو چکا ہے ان کے اوپر، سعودیہ والوں کے اوپر، یعنی کہ بڑی باجی پر بھی کیس ہو گیا ہے. اچھا، یہ بات انور چاچا نے بولی، اور ساتھ میں کہا کہ میں نے تو شاہ رخ کو کہا تھا کہ بھئی سوری کر دو اور بول دو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور معاملہ رفع دفع کرو. تو وہاں لوگوں نے یہی کہا کہ آپ تو کہتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں لوگوں نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ستارہ میری بیٹی ہے، ٹھیک، آپ ستارہ کی عزت کے لیے یہاں کھڑے ہو کر نعرے مارتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ستارہ آرمی سے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور یہاں آپ کہتے ہو کہ بھئی سوری کرو، معاملہ رفع دفع کرو. آپ کو اگر یہ کہنا چاہیے، آپ کہو شاہ رخ کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ الفاظ ہوتے ہیں. سوری تو تب ہوتی جب بندہ کہتا ہے کہ ہاں چلو بھئی ہم بول گئے، ہم سوری کرتا ہے، میں بولنا نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ یہ کرتوت ہوئے ہیں. یہ بات آپ کو کھل کر کہنی چاہیے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ تم یہ بات اگر نہیں کرو گے تو ہم میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں دے گا. آج تو تمہیں یہاں پر قانون پکڑ رہا ہے، عوام برا کہہ رہی ہے، کل ہم بھی تمہیں جوتے لگائیں گے. کیوں؟ جب تم یہاں بیٹھ کر کیمرہ اٹھا کر کہتے ہیں میں باپ کی جگہ ہوں، میں ستارہ کی باپ کی جگہ ہوں. صرف ستارہ کی ہی باپ کی جگہ سارے ہیں. کیوں؟ کیا ستارہ کے پاس نوٹ زیادہ ہیں اور اس کے نام پر نوٹ زیادہ ملتے ہیں تو آپ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ در حقیقت یہ شخص خود بھی ستارہ سے پیار نہیں کرتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سب ڈھکوسلے ہیں، سب ڈرامے ہیں. نہ انور جو ہے وہ ستارہ سے پیار کرتا ہے، نہ اکبر ستارہ سے پیار کرتا ہے. یہ سب لوگ ستارہ کو یوز کر رہے ہیں. لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ستارہ بھی مجبور ہے ان تمام رشتوں کے آگے، وہ بھی بے بس ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ نہیں نکالتی. وہ واحد بندی ہے ان کے خاندان کے اندر جو اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ نہیں نکالتی. وہ اور اس کا ہسبینڈ، حتی الامکان اس کا ہسبینڈ بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ خاندان کی عزت کا جنازہ وائی ٹی پر نہیں نکالے، اور نہ ہی وہ کسی کے معاملوں میں انٹرفیئر کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا
اکبر جو ہے وہ 2 دن سے اپنے بھائی کے تھمبنیلز لگا رہا ہے، اکبر بھی گھننا میسنا، اور جب لوگ اس کو کامنٹ سیکشن میں بجاتے ہیں تو آ کر کیا کہتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، جو برا کہتا ہے وہ بھی میرے لیے جو ہے وہ باعث فخر ہے، اور جو بھلا کہتا ہے اس کے لیے بھی میری دعائیں ہیں، جو برا کہتا ہے اس کی بھی مہربانی ہے، جو بھلا کہتا ہے اس کی بھی۔ ابھی تم بالکل اس طرح ہی بندہ ساؤنڈ کرتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ جو مانگنے والے نہیں ہوتے جو کہتے ہیں جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا ہے، ایسا سین بناتا ہے اور تھمبنیل یہ لگاتا ہے جیسے کہ آج کل عائشہ عمرہ پہ ہوتے ہوئے بھی کنٹروورسی کا حصہ بنی ہوئی ہے، کبھی باپ کے نام کے تھمبنیل لگاتی ہے، کبھی نجمہ کے نام کے تھمبنیل لگاتی ہے، کبھی بھانجی کی تصویریں لگا کے سمپتی حاصل کرتی ہے، یعنی کہ اپنا دھندا انہوں نے چلانا ہے۔ یوٹیوب فیملی، آپ لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ ستارہ کے علاوہ پورا خاندان ستارہ کو کنٹینٹ بنا کر یوز کر رہا ہے، گندا ہے پر دھندا ہے کے حساب سے یہاں سب کچھ چل رہا ہے، یہاں ان کے لیے سب جائز ہے، باپ بیٹی کو، بیٹی باپ کو، نانا نواسی کو، کزنوں کو، بہنوں کو، کوئی کسی کو بھی کہیں ننگا کر دے، ان کے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ پیسے کے پجاری ہیں، پیسے کے غلام ہیں، یہ سب کچھ پیسے کے لیے کرتے ہیں، ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا پیسہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرابی کبابی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کی طرح ہماری طرح کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں بھلے تھوڑا مل جائے لیکن حلال کا ہونا چاہیے، ہم ان دھندوں میں نہیں پڑتے، ہمارے لیے جیسے خود کی عزت ویسے ہی پڑوس کی عزت ویسے ہی رشتہ دار کی عزت، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ اور ہم اتنے عرصے سے 2 سالوں سے لگے ہوئے کہ ان میں سے کسی ایک میں انسانیت پیدا ہو جائے، لیکن نو نیور، یہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا نا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی رگ رگ میں پیسہ ہے۔ پیسہ اس لیے ہے کہ انہوں نے عیاشیاں کرنی ہیں یار، صبر شکر تو ہے نہیں نا جو پورا ہو جائے۔ ابھی تک ہم لوگ نہیں کہتے تھے کہ ستارہ کی عزت کو کیوں داؤ پہ لگایا ہوا ہے، ستارہ کی عزت کو کیوں داؤ پہ لگایا ہوا ہے، پیسے کے لیے بھائی۔ اب وہی بندہ اپنی بیٹی کی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہے، وہی بندہ اپنی جو ہے سمدھانے کی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ منہ بولی بہن ہی ہے نا اس کی بیوی کی کزن ہے، اس کی بیوی کی دوست ہے، تو بہن ہی ہوئی۔ لیکن نہیں، یہ لوگ صرف اور صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور نینا نے کھلے میں آ کر کہا کہ مجھ سے کوئی ناراض ہی نہیں ہے، تم سے کوئی ناراض نہیں ہے، لیکن جواب تو تمہیں دینا ہوگا۔ پورے پاکستان کی عزت کو داؤ پہ لگایا۔ مثال کے طور پر آپ ایک سوال میرا یہاں پر نینا سے ہے، تم یہ بتاؤ کہ اگر تم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک، تم کہتی ہو میں کئی بار سوری کر چکی ہوں، اور سوری تم کہتی ہو سوری مجھے یہ بولنا نہیں چاہیے تھا، یہ سوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تم نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، تم آ کر یہ بولو گی کہ میں نے جو کیا وہ جھوٹ تھا، وہ غلط تھا۔ اگر وہ غلط نہیں تھا، جیسے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن سچ سامنے آئے گا، یا آج بھی لائیو میں کہہ رہی تھی، بلکہ اس نے ریئیکشن ٹائپ کا ایک ویڈیو بھی بنایا تھا، وہ کیا تھا، وہ پورا ویڈیو یہی تھا کہ بھئی ایک طرح سے یہ ثبوت اکٹھے کر رہی تھی کہ میں یہ ویڈیو اٹھا کے FIA میں دکھاؤں گی کہ دیکھو میں کتنے طریقے سے بات کرتی ہوں، اور یہ لوگ ایسے مجھے ڈسکس کرتے ہیں تو میں مجبور ہو جاتی ہوں۔ تمہارے شوہر کی جتنی اچھی زبان ہے وہ سب نے سن رکھی ہے، اور تم جتنی نیک ہو، جتنی اچھی زبان تمہاری وہ بھی سب نے سن رکھی ہے۔ یہ بندی کہتی ہے کہ سچ ایک دن سامنے آئے گا، میں سچ کے ساتھ ہوں، مجھے یقین ہے میرا اللہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے، سچ بولنے والوں کی کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ تم اگر اتنی ٹھیک تھی تو تم پھر یہ بتاؤ کہ تم نے جو اپنے ساتھ اٹیمپٹ کیا تھا وہ کیا تھا جو تم نے کیا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ اب میں اپنے چینل کے اوپر اس چیز کا نام نہیں لوں گی ورنہ مجھے کمیونٹی گائیڈ لائن آ جائے گی۔ تم جو حرکتیں کرتی ہو، اچھا یہ آج بھی کہہ رہی میرا پتہ نہیں کوئی ڈوپلا ٹیسٹ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو مجھے نہیں معلوم، یہ کہتی ہے وہ ہے، اس نے 2 دن سے شور ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کل سے اس نے شور ڈالا ہوا تھا کہ مجھے آج جانا ہے، اور آج لائیو میں بیٹھے پھر کہتی ہے مجھے آج جانا ہے، اور ساتھ میں کہہ رہی ہے کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ بیبی جو ہے اس کا برین بن رہا ہے نہیں بن رہا، اس کے باڈی پارٹس پورے بن رہے نہیں بن رہے۔ اس نے یقیناً اب یہ پریگننسی بھی آ کر سمجھ رہے ہیں نا، اب ٹائم فش کرنی ہے، یعنی کہ اگر اس میں ریئلٹی نہ ہو اس پریگننسی کو تو ظاہر ہے پھر سرے لگا کر آپ کو اینڈ میں کیا دکھائے گی۔ تو دوستو اگر اس کی یہ پریگننسی فیک ہے تو بہت جلدی اس سٹوری کو کور کرنے کے لیے اب یہ یہی کہے گی کہ ڈاکٹرز نے مجھے کہا کمپلیکیشنز ہیں، تبھی تو مجھے جو ہے وہ بچے کی موومنٹ بھی فیل نہیں ہو رہی تھی۔ سمجھ رہے نا آپ؟ 3-4 دن پھر اس نے جو ہے ولاگ نہیں ڈالنا ہے اور خوب عیاشی کرنی ہے، کراچی کی سڑکوں پہ گھومنا ہے، پینا ہے، پلانا ہے، اور آ کر اس نے کہنا ہے میرا پھر سے آپ لوگوں کی وجہ سے، صرف سچ کی وجہ سے۔ سمجھ لینا آپ لوگ، دیکھ لینا آپ لوگ، اگر یہ اس بار ہوا تو سمجھ لو کہ کوئی پریگننسی نہیں تھی، ٹھیک؟ تو یہ کہانی ایسے ہی چلتی رہے گی، ایسے ہی۔ کیوں؟ مین کردار کیا ہے، مین غلطی کہاں ہے،
इंशाल्लाह मौका रहा। असल में मौका नहीं देते ये लोग, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, हर 2 घंटे बाद एक वीडियो आ रही होती है, किसी ने कोई नया गुल खिलाया हुआ होता है, किसी ने कोई नया गुल खिलाया हुआ होता है, तो बिल्कुल मौका नहीं मिलता। बहुत ही अहम पॉइंट के ऊपर बात करनी है, लेकिन ये छोटे मोटे रिएक्शन जो है, यानी किसी रिएक्शन में उसको पीस की तरह ऐड कर लूँ, एक सीन की तरह ऐड कर लूँ, एक क्लिप एक पॉइंट की तरह ऐड कर लूँ, वो गलत है। वो मेन पॉइंट है, उसके ऊपर बात करनी है और उसके लिए मुझे अलग से एक रिएक्शन बनाना है। दूसरी चीज़ मैं भी कहूँगी, अच्छा लगा कि दूल्हे वालों को थोड़ी गैरत आई। सितारा के बड़े ज़बरदस्त व्लॉग आ रहे हैं माशाल्लाह, और दूल्हे वालों को गैरत आई। पिछले 3 दिन से मैं यहाँ पर जो है वो ढोल पीट रही थी कि गैरत करो, अपना भी घर दिखाओ, अपने घर के व्लॉग भी दिखाओ। आखिर इनमें गैरत आई और उन्होंने कल अपने घर की लाइटिंग की और आज वहाँ से भी व्लॉग शूट किया गया और अपलोड किया गया। लड़के वालों का मैंने अभी तक नहीं देखा, सितारा का व्लॉग देखा। कल भी इनके व्लॉग में दिखा रहे थे कि भाई हम लाइटिंग लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब तीसरा चौथा दिन है ना कि यहाँ पर मैं भी शोर डाल रही थी कि लड़के वालों को भी गैरत दिखा देनी चाहिए और अपने घर को भी शादी वाला घर दिखाएं। सारे व्लॉग सिर्फ सितारा के घर में ही शूट किए क्यों जा रहे हैं और सारे कैमरा सिर्फ सितारा पर ही क्यों पकड़े गए हैं। खैर दोस्तों, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।